الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. یہ سورہ یونس کی چند آیات ہیں. آیت نمبر 37، 38، 39، 40 اور 41 آیات ہیں جن کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے. اور سورہ یونس کی تفسیر کا سلسلہ یا اسے پڑھنے کا سلسلہ اور اس کے معنی و مطالب کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کا سلسلہ جاری تھا اور درمیان میں بعض اسباب کی بنا پر منقطع ہو گیا تھا. اس سلسلے کو ہم دوبارہ آگے بڑھا رہے ہیں کیونکہ قرآن پاک سے تعلق ہی ایسی چیز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ دو چیزوں کو جب ہم مضبوطی سے پکڑتے ہیں تو ہم ہدایت کی راہ پر اللہ تعالی کی مدد سے قائم رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، اس پر ہمیں استقامت نصیب ہوتی ہے. اور ان چیزوں کو چھوڑ کر کے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ کر کے کہیں اور ہدایت نہیں مل سکتی ہے. تو یہ وہ خالص چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور ہم اس میں جس قدر غور و فکر کریں گے، جس قدر اسے پڑھیں گے، جس قدر اس میں اپنا وقت لگائیں گے، اس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا اور ہمیں دنیا اور آخرت کے خیر اور سعادت میں سے حصہ ملے گا. تو ہم یہ 38 اور 39 نمبر آیت پڑھ چکے تھے. 37 اور 38 پڑھ چکے تھے، لیکن ربط کلام کے لیے اس کو آج ہم نے پھر پڑھا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے گھڑ لیا گیا ہو. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ کتاب تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں. وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور یہ کتاب احکام ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید رب العالمین کی جانب سے ہے. ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھ لیا ہے، اپنے سے بنا لیا ہے. قل فأتوا بسورۃ مثلہ، ان سے کہیے کہ قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی سورت بنا کے پیش کریں. وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جس کو تم بلا سکتے ہو سب کو اپنی مدد کے لیے بلا لو. ان کنتم صادقین،
اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو۔ اس آیت پر گفتگو ہو چکی ہے کہ کس طرح سے جب انہوں نے کفار مکہ نے یہ بہتان تراشی کی، یہ الزام لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہیں نازل ہوا ہے بلکہ یہ تو خود اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں، تو انہیں چیلنج دیا گیا، اور یہ چیلنج مختلف انداز میں دیا گیا۔ پہلے یہ کہا گیا کہ قرآن جیسا قرآن بنا لاؤ، پھر اور آسانی دی گئی اور کہا گیا نہیں بس 10 سورتیں بنا لاؤ، پھر اور انہیں ڈھیل دی گئی اور کہا گیا کہ قرآن جیسی ایک سورت تو بنا کے لے آؤ، جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، قرآن جیسی ایک سورت بنا کے پیش کر دو، بس تم زباندان ہو، تم صاحب فہم ہو، تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، تم اسے جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہو، کر کے دکھا دو۔ لیکن یہ تو اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کا کلام ہے، انسان کے خالق کا کلام ہے، اس کا مقابلہ انسان کیسے کر سکتا ہے؟ انسان اور جنات سب مل کے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ سب مخلوق ہیں، خالق کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل وجہ کیا ہے، قرآن پاک کے جھٹلانے کی وجہ کیا ہے؟ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ ان لوگوں نے ایسی چیز کو جھٹلا دیا جس کا اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکے، جس کا اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکے، یعنی جس کو خوب اچھی طرح سے دیکھا نہیں، پرکھا نہیں، جس پر غور و فکر نہیں کیا، اس کو جھٹلا دیا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، ان کے علم میں اس کا احاطہ نہیں ہوا، اس کو ہر زاویے سے یہ دیکھ نہیں پائے، سمجھ نہیں پائے، بس انہوں نے اپنے باپ دادا کی تقلید میں، بس انہوں نے اس لیے کہ وہ ایک نئی چیز پیش کر رہا ہے، اس پر غور و فکر کیے بغیر، اس میں سوچے سمجھے بغیر، اس کا جائزہ لیے بغیر انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو گویا یہ جھٹلانا پوری طرح سے جہالت پر مبنی ہے، کج فہمی پر مبنی ہے، ناسمجھی پر مبنی ہے، غور و فکر نہ کرنے پر اس کی بنیاد ہے۔ اس میں ہمیں بھی یہ تعلیم ہے کہ ہمیں کوئی چیز جھٹلانے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ تیزی کے ساتھ اس کا احاطہ کیے بغیر، احاطہ کے معنی ہوتا ہے گھیرنا، احاطہ یحیط احاطہ، کسی چیز کو گھیر لینا، یعنی ہر زاویے سے اس پر غور و فکر کر لینا اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا، اور اس کے رد میں جو دلائل ہیں ان دلائل کو اکٹھا کر لینا اور اس کے بعد اس کا انکار کرنا۔ تو یہ ہے صحیح طریقہ، یہ ہے علمی طریقہ کہ آپ جب کسی چیز کو رد کریں تو آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہو اور اس کے علم کا احاطہ کر لیا ہو، لیکن علم کا احاطہ کیے بغیر اسے جھٹلا دیں، اس لیے جھٹلا دیں کہ آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ اسے جانتے نہیں ہیں، اس لیے آپ جھٹلا دیں، تو یہ طریقہ یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ ان لوگوں نے اس چیز کی تکذیب کر دی کیونکہ یہ ان کے علم کے احاطے میں نہیں آیا، یہ ان کا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکا، یہ اپنے علم کے ذریعے اس کی حقیقت نہیں جان سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری وجہ بتائی وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، انہوں نے اس کو اس لیے بھی جھٹلایا کہ اس کا مآل، اس کا انجام، اس کی حقیقت، اس کا نتیجہ ان کے سامنے نہیں آیا۔ یعنی قرآن پاک میں جو وعدہ ہے، قرآن پاک میں جو وعید ہے، قرآن پاک میں جو ڈر سنایا گیا ہے، قرآن پاک میں جو خوشخبریاں دی گئی ہیں، وہ چونکہ ان کے سامنے نہیں آئی، تو اس لیے انہوں نے جب اسے اپنی نظر سے نہیں دیکھا، اس کا انہوں نے تجربہ نہیں کیا، تو انہوں نے جھٹلا دیا۔ حالانکہ ایسی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز کا نتیجہ آپ کے سامنے نہ آئے تو اسے جھٹلا دیں، اس کا نتیجہ آنے کا بھی وقت ہے، وہ اپنے وقت پر نتیجہ آئے گا۔
تو اس لیے یہ بھی جھٹلانے کی معقول وجہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اس لیے جھٹلا دیا کیونکہ انہیں اس کا نتیجہ نہیں ملا اور انہوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے، اس طرح کی حرکت پہلے بھی ہو گئی ہے اور تاریخ میں ہمارے لیے درس ہے، تاریخ میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسے ہی ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول آئے تھے، ان سے پہلے بھی اللہ کی کتابیں نازل ہوئی تھیں، اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے ان رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں کو جھٹلایا، ان رسولوں کو جھٹلایا۔ ان کا انجام کیا ہوا، ان کا نتیجہ کیا ہوا، انہیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اللہ تعالی نے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ظالموں کا انجام کیا ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا رسولوں کو اور رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں کو، اور یہ جھٹلانا ظلم تھا، یہ جھٹلانا سرکشی تھی، یہ جھٹلانا عدل کے مطابق نہیں تھا، عدل کے خلاف ظلم ہے۔ عدل یہ تھا کہ اس پر غور و فکر کرتے اور اس پر اللہ جو ان کا پیدا کرنے والا ہے اس کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب اور اس کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لاتے۔ یہ عدل تھا۔ انہوں نے عدل کے بجائے اپنے نفس پر ظلم کیا، تو ظلم کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو کس طرح سے ہلاک کر دیا، کس طرح سے تباہ و برباد کر دیا۔ اگر آج بھی یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، تو ان کا بھی انجام یہی ہونے والا ہے کہ ان کی بھی ہلاکت اور تباہی یقینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تاریخ دیکھ لو، تمہارے سامنے تاریخ ہے، تمہارے سامنے پچھلی قوموں کے اعمال ہیں، ان کے کرتوت ہیں، انہوں نے کیا کیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ تو چونکہ تمہارے سامنے بھی اس وعید کا نتیجہ نہیں آ رہا ہے، اس لیے تم اسے جھٹلا رہے ہو۔ تو یہ آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے، یہ قرآن پاک کی پیشین گوئی ہے کہ جو لوگ ابھی قرآن پاک کو جھٹلا رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور چنانچہ ایسا ہوا کہ جب یہ آیات اتری تھیں اس وقت کچھ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے بعد میں ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو ایمان لے آئیں گے، جب آپ ان سے یہ بات بتائیں گے، حقیقت ان کے سامنے رکھیں گے اور وہ قرآن پاک کو سنیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، تو کچھ جو فطرت سلیم پہ ہوں گے، جن کی طبیعت میں خیر اور بھلائی ہوگی، وہ قرآن پاک کو سن پر اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، کچھ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک پر ایمان نہیں لائیں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں، یا اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہیں گے اور اپنے باپ دادا کے راستوں پر آنکھ بند کر کے چلتے رہیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو، فسادیوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، یعنی جن کے نیتوں میں فساد ہے، جن کے عمل میں فساد ہے، جن کے کرتوت میں فساد ہے، جو خرابی ہی خرابی ہر جگہ پیدا کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون فسادی نہیں ہے اور کسے ایمان کی توفیق سے نوازے، اور کون فسادی ہے اللہ اسے ایمان کی توفیق سے محروم رکھے۔ تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اگر اس نے قرآن پاک پر ایمان کی توفیق سے نوازا ہے، اور اگر قرآن پاک پر ایمان کی توفیق سے کوئی محروم رہا ہے تو یہ اس کے اپنے فساد کا نتیجہ ہے۔ اسے اپنے اس فساد سے باز آنا چاہیے اور عدل کو اور حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ کیا رویہ اپنائیں۔ اگر یہ قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کیا کہیں ان سے جواب میں؟ آپ فرمائیے
وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں اور تم اپنے عمل کا ذمہ دار ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ ہر کوئی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ تم اگر قرآن پاک کو جھٹلا رہے ہو اس کا ذمہ دار تم ہوگے، اور اگر میں قرآن پاک پہ ایمان لا رہا ہوں تو اس کا نفع یا نقصان جو ہوگا وہ مجھے حاصل ہوگا۔ تو ہر کوئی شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر وہ اس کے اتنا سمجھانے کے باوجود اگر وہ قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں تو آپ صاف کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ یہ ٹھیک ویسے ہے جیسے قرآن پاک میں سورۃ الکافرون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، برات کا اظہار ہے پوری طرح کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، تم کو اپنے عمل کا نتیجہ بھگتنا ہوگا اور ہم کو اپنے عمل کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے عمل سے آپ بری ہو، اور جو کچھ آپ کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں۔ ہمارا ایک دوسرے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، نہ میں آپ کے عمل کا ذمہ دار ہوں نہ آپ ہمارے عمل کے ذمہ دار ہیں، دونوں ایک دوسرے کے عمل سے بری ہیں۔ تو یہ براءت کا اظہار ایک صاحب ایمان کھلا کرتا ہے، کہتا ہے میرا عمل یہ ہے کہ میں اس قرآن پاک پہ ایمان رکھتا ہوں اور اسے میں اپنے خالق و مالک، اپنے پیدا کرنے والے اللہ کا کلام مانتا ہوں، اور یہ میرا عمل ہے۔ اور اگر آپ اس پر ایمان نہیں لاتے اور اس میں غور و فکر نہیں کرتے اور اس کی بنیاد پر زندگی نہیں گزارتے تو یہ آپ کا عمل ہے۔ آپ کو اس رب کے سامنے حاضر ہو کے آپ کو جواب دہی کرنی ہوگی، مرنا آپ کو بھی ہے، مرنا مجھے بھی ہے۔ میں ایمان لایا ہوں، اس کا نتیجہ میرے سامنے آئے گا، آپ ایمان نہیں لائے ہیں، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک کی چند آیات آج ہم نے پڑھی ہیں، انشاءاللہ پھر ہم اس کے آگے کی آیات ہم اگلے دروس میں پڑھیں گے، اور اسی سلسلہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آگے بھی جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، اور اسے اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت ہر جگہ سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔